صلاة والسلام على قائد الغر المحجلين وآله الطيبين الطاهرين وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا. قال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. مل کے سارے بلند آواز میں پڑھو الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله. رل کے گونج پا دئیے الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله. اللہ رب العزت نے حمد و صلاۃ و بعد درود و سلام بارگاہ سید الانبیاء محمود کبریا شاکر الجزا نبی اکرم شفیع معظم تاجدار بطحار صدر کائنات فخر موجودات مصدر کائنات بشیر کائنات صدر وزن کائنات جناب احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم انتہائی عزیز القدر باز القدر علماء کرام ناخوان شریف سعد بانیان محفل معززین علاقہ مہمانان عزیز القدر باز القدر حاضرین و سامعین و سامعات تمام احباب میری طرفوں بھی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. عجدہ خوبصورت پروگرام دوسری سالانہ محفل بانوار نور دی بارش. آپ احباب اس علاقہ بامقام گلی نمبر 8 نزد آکسفورڈ سٹار سکول لندن پورا ہربنسپورا لاہور کے اندر امکان پذیر ہے. میں انتہائی شکر گزار ہوں آج دی اس محفل وقت سارے تمام نوجوانان در بالخصوص بانیان محفل میزبان محفل بھائی محمد شامی مغل صاحب بھائی محمد عمیر خواجگی صاحب محمد عظیم صاحب ساجد علی صاحب حسن علی صاحب محمد حسن علی صاحب علی حسن بھائی محمد غلام حسین صاحب حافظ اشفاق قادری صاحب اور انہاں کی پوری ٹیم دا مشہورہ جہاں نے عظیم و شان محفل میلاد مصطفیٰ اپنے علاقے دے اندر دوسری مرتبہ سجا لئی. نقیب ملت اسلامیہ جناب محترم میاں محمد بابر ہارونی صاحب آپ بھی تشریف فرمان حافظ محمد عمار الحسن چشتی صاحب آپ بھی تشریف فرمانے. میں دعا کروں گا کہ اللہ کریم نبی کریم دے نطق کا صدقہ انہاں دے نطق کے اندر مزید برکت عطا فرمائی اور انہاں راتاں دا صدقہ جڑی نبی کریم نے گاری رات و گارے سور دے اندر گزاریاں. اللہ رب العزت ساڈی ساریاں دی اج والی محفل والی رات قبول فرما لے اور اس رات نو اس جاگنے نو اللہ تعالی ساڈی مغفرت دا اور بخشش دا بہانہ اور ذریعہ بنا دے. سارے بولو آمین.
تسی بڑے خوشبخت ہو، بلکہ اسی ساری بڑے خوشبخت کہ اللہ نے سانو ساری زندگی کے اندر ایک مرتبہ پھر ساری رات نبی کریم کا ذکر کرنے اور سننے کی توفیق عطا فرمائی ہے۔ یقین کرے آج علماء فرماتے ہیں کہ قیامت دے دیاڑے جدو ان راتاں دا مول پینا ہے یہ راتاں جڑی آج نبی کریم کا ذکر دی محفل وچ زمین تے بیٹھ کے ساری رات گزار جانے ان راتاں دا جدو ان لمحیاں دا قیامت دے دیاڑے اللہ نے اجر جدو عطا فرمانا ہے تو سانو سارے نو خیال آوے گا کاش زندگی دی ایک رات نہیں بلکہ کاش زندگی دی ساری راتاں نبی کریم دی محفل وچ جا کے گزار دیں گے۔ بڑے خوشبخت ہو، اللہ تعالیٰ نے تمہارا توفیق عطا فرمائی، اللہ تعالیٰ نے انہاں نوجوانوں کو ذوق عطا فرمایا۔ دوسری مرتبہ انہوں نے اپنے علاقے دے اندر خوبصورت بدر سجائی، انتہائی خوبصورت اہتمام نے دیکھ کے میرے کو بڑی خوشی ہوئی۔ یقین کرے کہ خالق کہن دی گل نہیں، غلاماں نوں اپنے آقا دا میلاد منانا بھی چاہیے۔ تسی سارے پورے لاہور وچوں قافلے لے کے تشریف لے کے آئی ہو، کوئی شک نہیں ہے کہ آج دا خصوصی خطاب میرے لجپال استاد محترم حافظ محمد عمران آسی صاحب نقشبندی جوراہی صاحب دامت برکات القدس آپ صحیح پر میں نوجوانوں کمرے وچ بیٹھ کے کہہ رہا سا میں کہ ہن تے میں خطاب واسطے حاضر ہو گیا۔ اج دا خطاب میرے لجپالاں نے اتھوں کر کے لاہور تو بیٹھ کے حج واسطے جانا سی مگر شیڈول انہاں دا 2 دن پہلے چینج ہو گیا، اسلام آباد تو انہوں نے فلائٹ ہو گئی۔ تو انہوں پتہ ہے حج بڑا اہم فریضہ ہے، تو اسی طرح لکھے اسی میں آج دی محفل وچ انہاں نوں الوداع اور انہاں نوں مبارکباد پیش کرن پھر بھی ایتھے ہی ہونا سی۔ میں اور میاں بابر ہارونی صاحب نے اساں انہاں نوں ایئرپورٹ تو الوداع کہنا سی، ہو چکے اسلام آباد ٹر گئے۔ نوجوان بالکل بڑے اپسٹ بھی سن، کیوں کہ کئی مہینے پہلے ٹائم لیا ہوئے تو پھر خیال تے آئی جاندے مگر بڑے بڑے دل دے نوجوان نے اللہ تعالیٰ انہاں نوں پھر توفیق عطا فرمائی اور میرے استاد محترم خیر کی طرح حاج تو واپس آمن تو انشاءاللہ پھر میلہ لگ جائے گا، سارے کہو انشاءاللہ۔ اللہ تعالیٰ بھائی تو سارے اجر عطا فرمائی۔ ٹائم زیادہ ہو گیا، رات زیادہ گزر گئی، بالکل تھوڑی جی باقی ہے۔ قرآن کریم فرقان حمید کی آیت مبارکہ پڑھی، اللہ نے فرمایا انا عرضنا الامانۃ علی السماوات والارض والجبال۔ اللہ نے فرمایا کہ بے شک ہم اپنی امانت کو پیش فرمایا زمین کے، آسمان کے اور پہاڑوں کے، فابین ان یحملنها واشفقن منها۔ اللہ نے فرمایا کہ زمین، آسمان اور پہاڑوں نے ساری امانت دے بوجھ نو اٹھاون تو انکار کر دیتا۔ واشفقن منها، انہاں نے خالی انکار ہی نہیں کیتا، یہ ڈر بھی گئے۔ وحملها الانسان، پھر انہوں نے انکار کیتا تے اس سارے بوجھ نے ساری امانت دے پار نو انسان نے اٹھا لیا۔ اچھا بولو گے سبحان اللہ۔ اب پھر ترجمہ سماعت فرما لو تو انہوں تو فائے گا۔ اللہ نے فرمایا کہ اسی اپنی امانت کو جو زمین، آسمان اور پہاڑات تک پیش فرمایا تو یہ ڈر گئے، انہوں نے انکار کر دیتا۔ انہوں نے آکھیا یا اللہ ساتھوں تیری امانت کا بوجھ نہیں اٹھایا جانا، یہ ڈر گئے تو انسان نے سارا پار اٹھا لیا۔ علماء نے اس آیت پاک کے ترجمے دے حوالے نال کئی اقوال ارشاد فرمائے نے کہ وہ کیڑی امانت دا بوجھ سی کہ زمین بھی ڈر گئی، آسمان بھی ڈر گیا تے پہاڑ بھی ڈر گئے۔ بعض علماء نے ارشاد فرمایا کہ اصل وہ عبادت الہی دی امانت دا بوجھ سی۔ اجے دے دیاڑے اللہ نے زمین، آسمان اور پہاڑوں کو فرمایا کیا میری عبادت کا بوجھ اٹھاؤ گے؟ انہاں عرض کی یا اللہ جی اسی عبادت کریے، جے فرما برداری کریے تو کی عطا کرے گا؟ اللہ نے فرمایا کہ جڑا فرما برداری کرے گا وہ دے واسطے جنت دے نظارے نے، وہ دے واسطے جنت دے نظارے نے جڑا فرما برداری کرتا۔ مگر اللہ نے یہ بھی ارشاد فرمایا کہ جڑا تے نام فرمانی کرے گا وہ دے واسطے دوزخ دے انگارے بھی تیار ہیں۔ واشفقن منها، ڈر گئے انہاں نے عرض کی یا اللہ جنت دے نظارے دے سارے بارے چ نہیں مگر دوزخ دے انگاریاں تو بڑا ڈر لگ رہا ہے۔ اے ڈر گئے، وحملها الانسان، سارے بوجھ نو انسان نے اٹھا لیا۔ مگر اس مقام سے آگے حضرت قاضی ثناء اللہ پانی پتی مجددی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ صاحب تفسیر مظہری آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ اگر تے وہ عبادت الہی دی امانت تھی جنہوں زمین نہیں اٹھا سکی، پہاڑ نہیں اٹھا سکے تے آسمان بھی ڈر گیا، تو چاہیے تے ایسی کہ پوری کائنات وچ آج بھی کلا انسان ہی اللہ دی عبادت کرتا۔ مگر یسبح للہ ما فی السماوات والارض کہہ کہ اللہ نے دسیا کہ زمین کا ذرہ ذرہ بھی میری تسبیح بیان کرتے، زمین دا ذرہ ذرہ اللہ دا ذکر کرتے، سارے
سارے ملائکہ اور سارے فرشتے اللہ کی تسبیحات بیان کرتے ہیں تو پتہ لگیا کہ وہ امانت الہی عبادت نہیں سی وہ کوئی ہور ہی گل قاضی صاحب آپ یہ جواب ارشاد فرماتے ہیں کہ اصل جو عشق الہی نے امانت دا بوجھ سی ازل دے دیاڑے اللہ نے زمین آسمان اور پہاڑوں کو فرمایا کہ میرے عشق دا بوجھ اٹھاؤ گے انہوں نے عرض کی یا اللہ ساتھوں تواڈے عشق دا بوجھ نہیں اٹھایا جانا انہوں نے انکار کیتا یہ ڈر گئے کہ حضرت بابا آدم علیہ السلام دی روح بول پئی تسی بھی بول ہی پاؤ تے چنگے اے ڈر گئے حضرت بابا جی آدم صفی اللہ علیہ السلام دی روح بول پئی تے بابے آدم دی روح بول کے بھلا کی کہنے لگی عرض کی یا اللہ کوئی نہیں چکلا تیرے عشق دا پار کہ تم حکم کرے تے سارا پار میں نہ چکلا میں اٹھا لوں تمہارے عشق دا بوجھ اللہ نے فرمایا کہ اے آدم تو مخلوقات جو کمزور ترین مخلوق بھی ہیں اے انسان تو تے کمزور مخلوق ہے تے زمین ڈر گئی آسمان ڈر گیا پہاڑا کو نہیں اٹھایا جا رہا تم کی میں اٹھا لے گا تو حضرت شیخ سعدی رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ انہوں مست جائے نا تے ایک من دی بجائے دو من پار بھی چک لیں جدو مستی چھا جائے ایک من دی بجائے دو من پار مگر اے بھی یاد رکھنا بڑی عید بھی آ رہی ہے گلی گلی جھوٹ ہونے نے جانور ہونے نے جدو اے مست جان تو پھر ایک بندے دی بجائے دو بندے نال لت مار دیندے وہ گل کوئی ہو رہی ہے گل کوئی ہو رہی ہے یہ بھی خیال رکھنا اپنے بچیاں نوں کنٹرول وچ رکھنا تو دیکھتے ہو پھر موبائل بہرحال میں جگان واسطے تھوڑی جی گل سنائیے اونٹ مست جائے شیخ سادی دا فرمان کیڑا سونا ہے فرماتے نے اونٹ مست جائے تے ایک من دی بجائے دو من پار رکھ دے تے چپ کر کے ٹر کر بیٹھو حضرت بابا جی آدم علیہ السلام نے بھی وہ حسن و جمال دی قیمت دی مستی چھا گئی کہ آپ نے پار وال دیکھے ہی نہیں عرض کی دی اللہ مجھے نہیں چپ سکتے مگر جو چکان والا رب ایڈا سونا ہے یا اللہ جے تو چکاویں مجھے نہیں اٹھا سکتے جو چکان والا رب ایڈا سونا ہے تو جو چکاویں میں چک لوں گا یا اللہ میں اٹھا دوں گا وحملہ الانسان اس عشق الہی دے بوجھ نو پھر انسان نے اٹھا لیا ادھا ہی رنگ اللہ نے قرآن مجید فرقان حمید دی اس آیت پاک دے اندر ارشاد فرمایا اور میں پڑھا قرآن جے تسی سارے بولو سبحان اللہ آج میرے لاج پاک استاد محترم تے تشریف فرما ہوندے انہوں نے اشارہ کرنا سی تے آواز مدینے تک جانی سی ریس کر سکتا کوئی جنگ بھی نہیں سکتا اللہ تعالیٰ میں تے اکثر دعا کرنا کہ اللہ میری اور میرے بچیاں دی عمر بھی میرے لجپالا نو لگا دے آج انہوں نے ساڑھے ورگے نکمیاں نو سینے لگا کے تے میرے مصطفیٰ تے بٹھا دیتا ہی ان جدی سبحان اللہ کرو کہو کہ مدینہ تے جماعت اکوا چلی جائے میرے استاد محترم اکثر فرما دے ہوندے کہ پترو رات 2:30-3 بجے بندے سبحان اللہ کہن جو ہوندے رہندے ہی نہیں تو فرماتے ہیں انہاں دا شکریہ ادا کریا کرو انہاں دی مہربانی کریا کرو کہ تہاڈا شکریہ تہاڈی مہربانی تسی 3 بجے بھی سبحان اللہ پہ بولدے ہو یا اللہ جڑا اس تو میں دعا کراں گا میاں بابر ہارونی صاحب میرے بڑے بھائی بھی نے انہاں دے بے شمار احسانات نے میرے تے اے آمین فرما دے من دعا جلدی قبول ہو جائے یا اللہ جڑا اج کلندر پورے دی گلی نمبر 8 وچ اونچا بولے سبحان اللہ رات گھر جا کے سوے ہن سوون دا ٹائم نہیں ہے فجر تو بعد بستر تے اکھ بند کرے تے خواب وچ کملی والے تشریف لے کے آ جائے یا اللہ سنے سٹیج والے جڑا حج چک کے بولے سبحان اللہ آ حج بالکل قریب آ گئے کوئی غائے بچوں کو ایسا سبب بنا وہ بھی حاجیاں دے نال ہی رل جائے یا اللہ جڑا اس تو بھی اونچا جا بولے سبحان اللہ اگلا رمضان آئے تھے اپنی امی تے ابو نال سارا رمضان دا مہینہ مدینہ تے جما گزارے یا اللہ جڑا اس تو بھی اونچا جا بولے سبحان اللہ اج تو بعد اپنی امی نو امی جی تے اپنے ابو نو ابو جی آکھیا کرے تیرا کی جاندہ مولا جڑا اس تو بھی اونچا جا بولے سبحان اللہ اج نور دی بارش دی محفل سجا کے سارے بیٹھے ہیں اسی محفل جو جاگ دے نور والے دی دین نصیب فرما یا اللہ جڑا ہور زور لگا کے بولے سبحان اللہ اج تو بعد 5 وقت دا با جماعت نمازی بن کمال ہے یار اس عشق دے بوجھ نو پھر انسان نے اٹھا لیا پڑھیے قرآن جی پھر بولو سبحان اللہ اللہ کریم نے ارشاد فرمایا اننا ورثنا الامانۃ علی السماوات والارض والجبال فابین ان یحملنها واشفقن منها وحملها الانسان انه كان
نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ توحید، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت، آستانہ عالیہ چورا شریف، آستانہ عالیہ چورا شریف۔ آدم نے عرض کی تھی یا اللہ جو کہیں گا سارا کچھ تواڈے عشق دے بدلے کریں گے۔ اللہ فرمایا آدم جو سارا کچھ تواڈے عشق دے بدلے کرن نوں تیار ہے، میں بھی رب ہاں۔ اللہ فرمایا پھر تانوں فرشتیاں کولوں سجدے نہ کراواں، مینوں کملی والے دا رب کون آکھے گا؟ پھر انسان نے عشق الہی دا بوجھ اٹھا لیا۔ میرا جی کر رہا ہے کہ ترجمہ حضرت سخی سلطان بہور رحمۃ اللہ علیہ دے دروازے تے کھڑیا کر کے لے چلو بابیاں دے دربار تے کر، اچھا بولو سبحان اللہ۔ الحمدللہ میاں صاحب دی دعا نال کل دو پروگرام سن، گن شکر ساؤنڈ سسٹم والی پوری ٹیم دوواں پروگراماں تے لاہور سارے چ میرے نال سی۔ اج بھی نارنگ دے قریب اسی دوپہر ویلے جمعے تو بعد بھی پروگرام سی، یہ ساؤنڈ سسٹم سی ماشاءاللہ، ایتھے بھی یہی ہے تے تھکاوٹ بھی بڑی ہوندی ہے، تہاڈی سبحان اللہ ہوندی جڑی ادھی رات نوں بندے نوں تازہ کر کے رکھدی۔ حضرت سخی سلطان بہور رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ نے عشق دا بڑا میٹھا جہا بڑا خوبصورت ترجمہ فرمایا، لے چلا بابے دے دربار تے۔ جڑی تسی سبحان اللہ بول دے نا، تہاڈا تھوڑا جہا ارادہ ہے جان دا تے تہاڈا تھوڑا نہیں بھی ہے، کیونکہ لنگر دا بھی اعلان ہو گیا۔ ہوں میں نے پوچھنے کی لوڑ نہیں ہے کہ لنگر ہے کہ نہیں، کیونکہ میرے تو پہلے 2 4 5 7 مرتبہ اعلان ہو گیا کہ حضرات لنگر ہے ہی۔ جڑا بچپن سے لے کے کملی والے دے صدقیاں تے حضور دے لنگر تے پلے سنی ماں دا پتر ہاتھ چک کے بولے سبحان اللہ۔ جی ماں نے دسیا نا پترا جنہاں دا کھلاندی رہی ہیں انہاں دا گانا بھی ہے، اج نبی کریم دا ذکر سن کے ہاتھ دوویں چک کے نال دے دا بھی اٹھا کے بہا کے ہلا کے جگا کے بولے سبحان اللہ۔ حضرت سخی سلطان بہور رحمۃ اللہ تعالی علیہ بابا جی نے اس عشق کا بڑا میٹھا جہا ترجمہ فرمایا۔ اسٹیج والے میرے بیٹے بھائی بھی کھڑے نے، آپس آپ دائیں بائیں، تساں بھی ایک بار بولو سبحان اللہ۔ نہیں تسی چپ کرو ذرا، انہاں دی سبحان اللہ سنیں تے بولیا جے ذرا، تسی انہاں نوں دیکھ کے بولو سبحان اللہ۔ ہن سارے اکٹھے بولو سبحان اللہ۔ پیر باہور ترجمہ فرماتے ہیں عاشق ہوں دل
عشق کمامے پھر دل رکھی وانگ پہاڑا ہوں جدو عشق کا دعویٰ کر بیٹھا پر امتحان آمن گے مگر تو دل رکھی وانگ پہاڑا ہوں ایمانداری نال دسو کلندر پورا تے ہر بنس پورا تے پورے لاہور جو کٹھے ہونے والے ہو ایمانداری نال دسو حسن ہوئے حسن عشق آ نہیں جاندہ میں بلا تشبیہ عرض کراں میں بلا تشبیہ عرض کراں جو کہ گلہ نبی پاک دیا کرنا ہے میں بلا تشبیہ عرض کراں کئی لوگ میرے لاجپال استاد محترم سونا نہ ادھر ہیں تو کئی انہوں نے ویکھن نہیں آ جاندے سونا ہی ہے میں تے عرض کی تھی میں بلا تشبیہ عرض کر رہا ہوں کئی لوگ سرکارہ نو سننا نہ ادھر ہیں تو کئی ویکھن نہیں آ جاندے کیونکہ حسن ہوئے تو عشق آئی جاندے چلیے مدینے والے دی بارگاہ چ حسن ایویں دا ہوے کہ بنان والا رب بھی بنا کے آ کے سونیا تیریاں زلفاں دی قسم ہے تیرے ورگا دوسرا کوئی بھی نہیں بنایا مدینے والے تیرے ورگا تے سونا دوسرا کوئی بھی نہیں بنایا حسن ہوئے تو عشق آپ ٹر کے تے یار دیاں گلیاں تے طواف کردا ہے حسن ہوئے تو عشق آپ ٹردا ہے تے عشق کدی حضرت ابو بکر صدیق دے روح وچ آ جاندا ہے نہیں تسی بولے سبحان اللہ حسن ہوئے تو عشق کدی حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے روح وچ آ جاندا ہے حسن ہوئے تو عشق کدی حضرت عثمان غنی بن کے آ جاندا ہے حسن ہوئے تو عشق کدی حضرت مولا علی مرتضی شیر خدا حیدر اقرار رضی اللہ تعالیٰ عنہ بن کے آ جاندا ہے تو بھائی حسن ہوئے تو عشق کدی فارسی جو ٹرتا ہے تو حضرت سلمان فارسی بن کے آ جاتا ہے حسن ہوئے تو عشق کدی حبشہ جو ٹرتا ہے تو حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بن کے آ جاتا ہے حسن ہوئے تو عشق آپ ہی ٹرتا ہے تو او یمن جو کرن جو ٹرتا ہے تو حضرت خواجہ ویسے کرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بن کے آ جاتا ہے عشق آپ ہی ٹرتا ہے تو جا کے یار دیا گلیاں چاہ یار دیا لبدا پھر دے حضرت میاں محمد بخش رحمت اللہ علیہ کھڑی شریف دے تاجدار بابے دی روح تڑپ گئی لے چلا بابے دے دربار تے تھوڑا جا ہور بولا بولو تک میں پتہ لگ جائے کہ سبحان اللہ بولے تے بڑی پابندی ہے میں نے تے سنا کہ پابندی ہے اس واسطے نہیں بول رہے جو کو پابندی نہیں تے ہاتھ چونکہ لہرا کے بولو سبحان اللہ حضرت میاں محمد بخش رحمت اللہ علیہ میں انشاءاللہ میاں صاحب تو نام پورا میاں صاحب رحمت اللہ علیہ ترجمہ فرما دینے عشق کرم دعویٰ بھائی عشق کرم کرم دا ازلی قطرہ اتیم دے وس نہیں کئی لب دینے مگر ہاتھ نہ یاوے تے کئیاں دے وچ رہیں اکنا لب دے ہاتھ نہ یاوے تے اکنا دے وچ رہیں حسن ہوئے تو عشق آپ ہی ٹر دے آپ ہی ٹر دے تے یار دی گلیاں چ یار دے دوبارے دے سامنے کھڑو کے تے یار دی خیرہ من دے لے چلا کسی عاشق دے دربار دے چا بولو یار سبحان اللہ نبی کریم نے ایک بات حسن دی ایک بات عشق بھی سنائی ہے تو پھر دعا والے پیڑے کرنے نبی کریم اللہ نے ایسا حسن عطا کیتا 1,24,000 نبیاں بچوں بھی ساڑھے نبی ورگا تے نبی کوئی نہیں یار جے نبیاں بچوں کملی والے ورگا نبی کوئی نہیں تو کوئی کانا اٹھ کے کوئی جی میں بھی ماذا اللہ نبی ہوں سب تو افضل قبیلہ سادہ قبیلہ خاندان ہے سجدہ بچ بھی نبی نہیں ہو سکتا تو کوئی پلیت اٹھ کے کوئی میں بھی ماذا اللہ نبی ہوں پھر ہے نا لدر خان والے کام ہے نا اور ساڑھے نبی ورگا نبیاں بچوں بھی کوئی نہیں تائیں
تائیوں تھا جب نبی کریم معراج تو واپس آئے، تشریف لے کے آئے واپس، تو صحابہ نے نبی کریم کی زیارت کی تھی، تو حضور نے فرمایا صحابہ میں اللہ کے سارے نبیوں سے ملاقات کر کے آیا ہوں۔ صحابہ نے عرض کی تھی یا رسول اللہ سارے نبیوں سے ملاقات فرمائے؟ ہاں صحابہ 1,24,000 نبیوں سے دیکھ کے مل کے آیا ہوں۔ کسی صحابی نے تڑپ کے عرض کی تھی یا رسول اللہ جے سارے جلال ملاقات ہوئی ہے تے سونے اللہ کے نبی حضرت یوسف علیہ السلام بڑے سونے سے کیوں نہ سونے ہون؟ اللہ نے عزت دیاڑے حسن دے 10 حصے کیتے تے 10 حسن دے حصے کر کے اللہ نے 9 حصے کلے حضرت یوسف علیہ السلام کو عطا کیتے، پیچھے رہ گیا ایک حسن دا حصہ، ایک حصہ اللہ نے پوری کائنات وچ بانٹ دیتا تے جڑا پوری کائنات وچ 10واں حصہ تقسیم کیتا او دے وچ بھی حضرت یوسف علیہ السلام دا حصہ ہے، کیونکہ یوسف بھی کائنات دا حصہ نے۔ کیوں نہ سونے ہمن 9 حصیاں دا کلا وارث تے 10ویں دے حصے دار بھی۔ صحابہ نے عرض کی تھی یا رسول اللہ جدوں حضرت یوسف علیہ السلام نال ملاقات ہوئی تے گل بات کیڑی کر کے آئی ہو؟ کیڑی گل بات کیتی ذرا سانوں بھی سناؤ۔ ہن بھائی کلندر پورا والے میرے کول تے وہ الفاظ نہیں ہے کہ میں بھی ترجمانی کراں، میرا جی کردا کہ میں لاجپالا دی طرح میں بھی کسی دیوانے کولوں کسی عاشق کولوں لفظ ادھارے لے لواں۔ مولانا غلام رسول عالم پوری رحمت اللہ علیہ آپ نے انہاں لفظاں دی بڑے عشق دے نال بڑے دل دے نال ترجمانی فرمائی۔ لے چل بابے دے دربار حضرت یوسف علیہ السلام نے نبی کریم ملاقات کی، جدوں نبی کریم دا ہاتھ یوسف علیہ السلام دے ہاتھاں چایا تے او یوسف جڑے اپنے چہرے تے پردہ رکھ دے تاکہ کوئی حسن ویکھ کے فتنے تے مبتلا نہ ہو جائے۔ اتنا اللہ نے حسن عطا کیتا، جدوں میرے نبی سامنے آئے نا یوسف تسی سبحان اللہ نہیں بول رہے تے میں ڈر گیا، اب میرا ڈر لاؤ تے میرا چوبلی سبحان اللہ۔ یوسف نبی کریم نو ویکھ کے کہنے لگے بے شک حسن بے شک حسن زیادہ میرا سارے جہان نالوں پر نہیں زیادہ قیمت میری آقا تیری زلفاں نالوں پر نہیں زیادہ قیمت میری آقا تیری زلفاں بے شک حسن زیادہ میرا سارے جہانا نالوں پر نہیں زیادہ قیمت میری کملی والیا تہاڑیاں زلفاں نالوں۔ عشق آپ سے ٹوڑتا ہے تے جا کے یار دی گلیاں جو یار دے دروازے دے سامنے کھلو کے یار دیا خیرہ مانگے۔ گرامی قدر حضرات کونین دیوانی جدو مدینہ تجبہ ہجرت فرما کے آئی نا مکہ المکرمہ تو نبی کریم دا جو کہ خاندانی نان کا محلہ سی قبیلہ بنو نجار، اے مدینے والے نبی کریم دے نان کے ہی نہیں، میرے نبی دے ابو دے نان کے بھی مدینے والے تھے، حضور دے دادے دے نان کے بھی مدینے والے۔ نبی کریم جب صحابہ نال ہجرت فرما کے مدینہ تجبہ آگئے، مکہ المکرمہ جو دنیا صدیق اکبر نو لے کے نبی کریم جب مدینہ تجبہ آئے، کون ہے دیوالی نے ایک دن نماز عصر پڑھائی تو حضور نے فرمایا صحابہ آؤ نہ ذرا مدینے دی سیر کر کے آئیے۔ تسی بھی کدی کدی رات سومن تو پہلے نبی کریم کی ذات پاک تے 111 مرتبہ یا 313 مرتبہ درود شریف پڑھ کے سویا کرو، باوضو ہو کے سویا کرو، نبی کریم کا تصور رکھ کے سویا کرو۔ نبی کعبہ دی قسم ہے ایسا کلیہ جڑا ادھے تے عمل کرے یا کملی والا مدینے بلا لیندے تے یا سونا رات خواب وچ آ جائے۔ کدی عمل کرو تے جو رات فیس بک اور واٹس ایپ تے چیٹنگ کر کے سو کے گزارنے تو پھر کنے ہونا ہے؟ کون نہیں ہونا جس نال گلاں پہ کر دے۔ کوشش کریا کرو تصور وچ مصطفیٰ دی کچہری لگی ہوئے تے تسی بھی کدھر نکر وچ بیٹھے ہو، تصور وچ اس طرح دا ماحول بنا کے نبی کریم دی ذات درود و سلام پڑھ کے سویا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ، تاجدار ختم نبوت۔ جی بسم اللہ بسم اللہ۔
تصور نبی کریم دا گنبد خضرا اور حضور دا مدینہ لے آ کے سویا کرو نبی پاک دی ذات درود و سلام دے نظرانے پیش کر کے سویا کرو یقین کریا جب میں عرض کی یا سونا ایڈا اللہ جو پالے کملی والا یا سونا اٹھے بلا لے گا یا سونا خواب چاہ جائے انہوں کی چاہتا جی خواب وچ کملی والے خود آ جا نالے تصور کر کے روزے پڑھیا کرو تیرے روزے میں پوچھنا کی دل سارے اللہ کرتا ہے کہ مدینے کا ٹکٹ آ جائے میں کی پوچھنا کہ کیلا دل کرتا ہے کہ مدینے جانا ہے کی پوچھنا کیونکہ سارے نبی کریم کے دیوانے بیٹھے ہو انہوں ہور کی چاہیے جنہوں کملی والے مدینے کو کہ جڑا سونے دی ذکر جو ساری رات زمین تے بیٹھ کے گرمی وچ بیٹھ کے نبی دی گلاں سن سکتا ہے وہ دل نہیں کرتا کہ مدینے کا ٹکٹ آ جائے وہ بھی تے جی کرتا میں پوچھنا نہیں ہے کہ کیلا دل کرتا ہے مگر دونوں ہاتھ چکے آؤ اللہ دی بارگاہ وچ دعا کر کے اس بات کی کوئی بات عشق مصطفیٰ دی بھائی میں حکم بڑا فرما رہے ہیں مگر پھر کدے صحیح اس طرح کر کے نا تے نبی کریم دی بارگاہ تے گنبد خضرا دا تصور رکھ کے آؤ سارے دعا کریے تیرے روزے آخری شعر ہو حاجریاں فلیٹاں جا رہی ہیں اللہ دی قسم ہے دل تڑکتا ہے اسے طریقے نال بلاوا آ جائے علماء لے تے 40 بندے ہونا ایک اللہ دا ولی ہونا جی دعا قبول ہو جاندی ہے یہ تے ویسے قبولیت دا ویلا آخری شعر ہو جائے شاید ایک باری جڑا مدینے جانا چاہتا ہے جنوں تڑپ ہے مدینے دی انہوں مدینے والے تے مدینے دی قسم ہاتھ اٹھاؤ ذرا سارے اسٹیج والے بھی اٹھان ذرا اٹھاؤ نا نہیں جی کیمرے والا ذرا نور میڈیا میں کہ جڑا جنوں تڑپ ہے وہ بندہ ہاتھ اٹھائے دوجا بندہ ہاتھ نہ اٹھائے ہاتھ اٹھا کے 5 سیکنڈ واسطے اکھاں بند کر کے سر نو چکا کے مل کے شعر پڑھ دے ہاتھ تھلے نہیں کر رہے اٹھائیے ذرا ہاتھ اور دونوں ہاتھ لہرا کے کہیے آؤ سارے دعا کریے تیرے روزے
جاتی سینے نو لاواں میں بس بات میرا دل کرتا ہے میں سنا جاؤں نبی کریم مدینہ تجربہ ہجرت فرما کے نا مکہ المکرمہ تو توجہ جس طرح واقعہ ہے وہ نہیں بکر زیادہ ہو گیا نبی کریم نے صحابہ کے دن فرمایا کہ صحابہ آؤ ذرا مدینہ تجربہ سیر کر کے ایک مقام کے آگے نبی کریم کھڑے ہو گئے مشرق والشرق انور فرمایا توجہ ہے بھائی یہ توجہ ہے تو بولو سبحان اللہ نے تو دعا کر لی چہرہ انور مصطفیٰ نے مشرق والے فرمایا اپنی قمیص مبارک سے بٹن مبارک میرے نبی نے کھولے سینہ علم نشرہ تو کپڑا ہٹایا مصطفیٰ نے کہ نبی کریم مشرق والے چہرہ فرما کے نا تے لمبے لمبے سانس لئی جا رہے لمبے لمبے سانس مصطفیٰ لے رہے چند لمحے گزرے نبی کریم نے قمیص مبارک کے بٹن پھر اس طرح بند کیتے تو حضور نے فرمایا آؤ صحابہ واپس چلیے اگلا دیڑا کوئی آیا عصر دی نماز تو بعد حضور نے فرمایا صحابہ آج پھر چلیے اسی مقام خاص دے آکے نبی کریم نے مشرق وال چہرہ انور فرمایا قمیص مبارک کے بٹن کھولے سینہ علم نشرہ تو کپڑا ہٹایا نبی کریم پھر لمبے لمبے سانس لے رہے اگلا دن آیا نا پھر تیسرا دن آیا تو نبی کریم نے پھر فرمایا صحابہ پھر چلیے اسی مقام سے آکے کھڑے ہو گئے صحابہ بھی نال نے تو نبی کریم نے بٹن مبارک کھولے سینہ علم نشرہ تو کپڑا ہٹایا نبی کریم نے پھر ادھر چہرہ فرما کے پھر لمبے لمبے سانس لے آج صحابہ کی وار نے نبی کریم کے 3 دن گزر کے علامہ دیکھ رہے آج گیا نہ گیا آج حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ قریب ہو کے نا تے ہولا جا کہنے لگے یا رسول اللہ ادھر کی ہے نبی کریم نے ارشاد فرمایا صحابہ ادھر مشرق ہے مشرق کے اندر یمن ہے تے یمن دے اندر ایک میرا دیوانہ وصل ہے ایتھے آ کے کھلوا کے مینوں رحمان دی خوشبو ہوندی ہے بولیا جی سبحان اللہ ایتھے آ کے کھلوا کے مینوں نفس الرحمان دی خوشبو ہوندی ہے چلو بھی ایک دان سنو میں واقعہ سمجھا کے دعا کر لیتا تو اڈی مسجد جدوں دان ہو گئی ہاں بالکل ایک جس علاقے دی جتھے نماز پڑھی وہ دی ایک اذان سننا بالکل بڑا ضروری واجب ہے او میں مدینے والے دی گل سنا تو بالکل دعا والے پہلے حضرت عمر فاروق نے عرض کی یا رسول اللہ ادھر کی ہے حضور نے فرمایا ادھر مشرق کے اندر یمن ہے جس میرا دیوانہ وسدا ہے ایتھے آ کے کھلوا مینوں نفس الرحمان دی خوشبو ہوندی ہے آسان جہا سادہ جہا صوفیانہ ترجمہ کراں میرے نبی نے فرمایا صحابہ ایتھے آ کے کھلوا تے مینوں دیوانے والوں ٹھنڈیاں ٹھنڈیاں ہواواں آوندیاں نے صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ وہ کون جڑا کدی آیا بھی نہیں جڑا کدی نہیں آیا تے اسی تے مکہ چھڑ کے تواڈے پیچھے آ گئے مال جان جائیداداں پتر چھڑ کے اسی سارے آ گئے وہ کون جڑا کدی آیا بھی نہیں ہے تسی مدینے بیٹھ کے اودے ول منہ کر کے چہرہ فرما کے پیار پہ کر دیو لو ایک آخری بات 1 منٹ دی باقی واقعہ ادار سنو بھائی دیوانے دیاں نشانیاں میرے نبی دسن لگے رہے بھائی 1 منٹ ٹھہر جاؤ 1 منٹ بچے میں واقعہ بالکل چھڑ دیتا ہے اے ہن میں بات سنا لواں بیٹھ جو 1-2 منٹ گھڑی دے دیکھ کے میں دے دیو صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ کون ہے دیوانے نے فرمایا صحابہ کی شان بڑی میرے نبی نے فرمایا صحابہ کی شان بڑی عرض کی کملی والا نشانی کی میرے نبی نے فرمایا صحابہ اودے ہتھاں دی شان دعا لئی ہاتھ چک لوے رب اودی موڑ لئی کوئی عرض کی کملی والا کوئی ہور نشانی دسیا جے میرے نبی نے فرمایا صحابہ تو پہلی رات دی عمری او دیوانہ
کتے بھی بہ جا کلندر پورے دی گلی نمبر 8 وچ بیٹھے ہیں مگر مدینے خبر پہنچ مدینے خبر پہنچ جاتی نعرے دعا کر لیے بھائی پتہ لگیا کہ جڑا دیوانہ ہوئے مدینے خبر آمین سارے نمہ نمہ پڑھ لو صلاة والسلام علیکہ یا سیدہ وعلا علیکہ وصحابہ یا حبیب اللہ لوے مسجد بالکل قریب ہے اذان ہو گئی یقیناً کوئی نہ کوئی بزرگ نماز واسطے نہیں پھر صحیح انشاءاللہ یہ ٹھیک ہے جی ہو گیا نماز پڑھ دیں تو بس دیوانہ وہ جڑا عاشق سی جڑا دیوانہ مدینے اوتھے بہ کے کرنا پیا کر رہے انشاءاللہ آندے جاندے رہی ہے میں ضرور سناؤں نماز پڑھو لو بھئی میری گل سن لو کلندر پورا والے وہ لنگر بھی نہیں تو اللہ عشق اپنی جگہ تھے مگر میں بائنڈ اپ کر لگا وارشاہ نماز دا فرض بڑھا وہ دیوانہ جنہیں مصطفیٰ مدینہ تے جباچ کرنا پہ کر دینے وہ دا اتھے کی حال ہوگا جدا ذکر میرے نبی چھوڑ کے بیٹھے نے بس وہ دیوانہ پھر آیا بغیر دیکھیں چلا گیا کیونکہ ماں نے آکھیا سی پترہ نبی نو دیکھیں چلائیں تے ذرا جلدی آ جائیں ذرا جلدی آ جائیں ادبی پتر جاوے نا کدھر دور تے ماں کانڈ ویکھ کے کہندی وے پتر ٹھہر جائے پتر بول کے دیکھے تے ماں کہندی وے پترہ دل نہیں لگتا جلدی آ جائیں جلدی آ جائیں وہ ماں جڑا تیرے جامن تو بعد تیرا انتظار کر دی اسی گھروں باہر ہونے ہیں تو سانو ماں بھول جاندی کوئی نہ کوئی سبق لے کے جاؤ اپنے والدین دا حیا کریا کرو اپنے ماں پہ نال پیار کریا کرو 5 گھنٹہ نماز یہ فرض ہے 5 گھنٹہ نماز پڑھیا کرو ساری رات محفل وچ بیٹھ کے گزار کے ٹر چلے ہیں فجر دی نماز نہ پڑھیے تے ہور رب سادے نال راضی نہ ہوے ناراض ہوے وہ دیوانہ جڑا اوتھے بیٹھا ہے او دا کی حال ہوے گا ہن بالکل اونچا نہیں پڑھنا ایک شعر نماز یا پڑھنا بالکل بالکل ہون دعا ہے او جدوں منہ چار دا نا انہاں پہاڑیاں تے انہاں مدینہ یاد آندا ہے نالے روندا ہوے گا نالے کہندا ہوے گا سنو جے میرے دکھڑے تے سناواں
دی دعا کرے جے بیمار نہیں آؤ بہن دا دکھ نبی کریم نے سنائیے دعا کریے آؤ سارے خیر مگیے سنو جے میرے دکھڑے تے سناواں میں نے کہنا یہ اچھا پڑھو کیونکہ میں بھی ہولی پڑھ رہا ہوں سنو جے میرے دکھڑے تے سناواں یا سارے ہاتھ چکے یا رسول اللہ پڑھو سناواں یا رسول اللہ سناواں یا رسول اللہ ایک بار پڑھیے سناواں یا رسول اللہ جیا کھوتے مدینے میں رسول اللہ اللہ کرے ایسے سال تسی مدینہ تجوان چلے جاؤ جیا کھوتے مدینے میں بچھوڑے دے میں صدمے روز چلا یا رسول اللہ بچھوڑے دے میں صدمے روز چلا یا رسول اللہ